بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب موت کے فرشتے سے دوستی ہو گئی۔ دوستوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کو؟ تب اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ملک الموت بولے، کہیے کون سی بات ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب میری موت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ ملک الموت نے کہا، بہتر، میں اپنے آنے سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد نشانیاں بھیجوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ پہنچے تو آپ نے کہا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنے آنے سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ پہلے تو آپ کے کالے بال سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد تھا۔ پھر بدن کی چستی و طاقت ختم ہوئی، یہ دوسرا قاصد تھا۔ اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس میرے یہ 3 قاصد آتے ہیں۔ دوستوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، تو وہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بیمار نیک مرد کی عیادت کو گیا جن کی گنتی بڑے مشائخ میں ہوتی تھی۔ میں نے ان کے پاس ان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ شیخ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اے شیخ، کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ تو عبادت گزار شخص تھے، پھر نمازیں کس طرح قضا ہوئیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا اور ہر سجدہ سے غفلت میں سر اٹھایا، اور اب غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میری جوان بیٹی انتقال کر گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی دعا بتلائیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے اور میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں۔ آپ نے اسے ایک دعا سکھلائی اور اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا یہ حال تھا کہ اس نے جہنم کے تارکول کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں جنزیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ عورت نے دوسرے دن یہ خواب آپ کو سنا دیا۔ آپ بہت غمگین ہوئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کو جنت میں دیکھتے ہیں، اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ آپ سے کہنے لگی، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتلائی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، تیری حالت میں یہ انقلاب کس طرح آیا؟ لڑکی نے کہا، قبرستان کے قریب سے ایک نیک شخص گزرا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم 500 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ غور کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کے درود بھیجنے کی برکت سے اتنے بہت سے لوگ بخش گئے۔ کیا وہ شخص جو 50 سال سے درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہا ہو، قیامت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ فرمان الہی ہے، گناہ کرنے میں تم منافقوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف چلنے لگے۔ ناظرین حضرات، آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی
ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی سچے واقعات روزانہ سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔